السلام علیکم ناظرین، اردو ٹرینڈز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان زین ہاشمی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں M&Z شو۔ M&Z شو میں ہم حالات حاضرہ اور دنیا میں ہونے والے جو واقعات ہیں یا جو بھی چینجنگ آ رہی ہے یا تبدیلی آ رہی ہے اس حوالے سے ہم گفتگو جو ہے وہ زیر بحث لاتے ہیں۔ آج کا ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے سوشل میڈیا۔ دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان کے آفیسز کیوں نہیں بنائے جا رہے، کیا وجوہات ہیں؟ آج اس حوالے سے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے کرنل ریٹائرڈ نوید امین۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے مختلف جو ایپس آ چکی ہیں، دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے، تو پاکستان میں ان کے دفاتر کیوں نہیں قائم کیے جا رہے؟ السلام علیکم کرن صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ سر آج کا ہمارا بہت اچھا ٹاپک ہے کہ سوشل میڈیا کے مختلف ایپس آ چکی ہیں، مختلف پلیٹ فارم بنتے جا رہے ہیں، دنیا جہاں میں ان کے دفاتر قائم ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان میں ان کا کوئی ایسا دفتر نہیں ہے۔ اس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے، پازیٹیوٹی بھی اس کے اندر ہے، لوگ کافی حد تک اس سے ارننگ بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی کما رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے وہ ان پلیٹ فارم کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے اور ان کے آفیسز یہاں پر بنیں تاکہ جو ہمارے یوزر ہیں ان کو جو مشکلات ہیں ان کی بھی جو ہے وہ جلد از جلد حل ہو سکے، ازالہ کیا جا سکے ان کی پریشانیوں کا؟ رائٹ زین، ایسے ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک رخ ہوتا ہے اور ایک دوسرا رخ ہوتا ہے۔ جو دنیا میں جس طرح سے ڈیجیٹلائز سب کچھ ہو رہا ہے اور جو آپ کے یہ پلیٹ فارمز لائک یوٹیوب، لنکڈ ان، کیا نام ہے، انسٹاگرام، ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ ہیں اور بن رہے ہیں، ان میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم لوگ اس وقت کیا کرتی ہے ہماری گورنمنٹ، وہ اپروچ کرتی ہے USA کو، ان کے دفتروں کو وہاں پہ، اور پھر جا کے جو بھی ان کا کام جس طرح بھی ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہی آفس جس طرح فار ایگزامپل یو آر رائٹ کہ انڈیا میں بھی کھلے ہوئے ہیں، اگر اس طرح کے آفس ان ویریس آرگنائزیشنز کے آفیسز اگر پاکستان میں بھی کھل جائیں، لیکن ان کو ایک طریقے سے ہم کو کرنا پڑے گا، اجازت دینی پڑے گی کہ وہ آئیں، اور فار ایگزامپل دے شوڈ بی ان دی کیپٹل سٹی آف پاکستان اور سم بگ سٹی، اور اس کے اندر وہ اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اور وہ تاکہ ہم لوگوں کو پاکستان میں کوئی بھی کمپلینٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ بجائے دوسرے دفتروں کے ٹائموں کے مطابق دیکھیں، کیونکہ آپ یہاں پہ اگر ابھی اس وقت یہ ٹائم ہے تو 12 گھنٹے ابھی یہاں پہ امریکہ میں رات ہوگی فار ایگزامپل، تو آپ پھر اس کے مطابق آپ کا ٹائم وہ یو ہیو ٹو ویٹ ٹل دے ویک اپ اینڈ دین یو سینڈ دیم واٹ ایور، یو ٹاک ٹو دیم واٹ ایور۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سوائے جب آپ ای میل کسی بھی ٹائم بھیج سکتے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں پہ لوکلی اویلیبل اپنے ٹائم کے ساتھ ان سنک آپ بات اسی وقت کر سکتے ہیں جس وقت کوئی معاملہ اٹھتا ہے، اور اس کی سیٹلمنٹ کے لیے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک سرٹنلی بہتر اقدام ہے کہ یہاں پہ اجازت ان کے آفیسز کو کھولنے کی دی جائے، اور یہ جس ادارے کے فار ایگزامپل چائنا کا کوئی ہے یا کوئی سوشل پلیٹ فارم ہے یا کوئی پبلک پلیٹ فارم ہے یا امریکہ کا ہے یا کسی کا بھی ہے، تو یہ ان کی ایمبیسی کے جو سے پبلک افیئرز ڈپارٹمنٹس ہیں یہ بھی وہ لوگ ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، بات یہ ہے کہ چلے آفیسز بنے یا نہ بنے، لیکن ایک چیز آتی ہے، دیکھیں ابھی گزشتہ روز جس طریقے سے ٹک ٹاک ایک انڈیا کی ایپ تھی، اس سے لوگوں نے کافی حد تک جو ہے وہ ارننگ بھی کی، چائنا کی یا انڈیا کی، تو وہاں پر یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر کچھ فوج مواد اس میں گیا، انہوں نے پابندی عائد کر دی PTA کی جانب سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پابندی اس کا مستقل کوئی حل ہے یا پھر اس کے لیے کوئی پالیسی بنائی جائے؟ دیکھیں، اگر آپ اس کے لیے پالیسی بننی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اسٹرکٹلی مانیٹر کرنے کا ایک طریقہ بنانا چاہیے، جس طرح آپ امریکنوں نے ابھی جب پیچھے یہ انٹیلیجنس کی بات آئی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سرٹن لفظ ٹیررسٹ کو پکڑنے کے لیے انہوں نے کوئی لفظ ایسے الفاظ تھے جو انہوں نے چنے، اور انہوں نے کہا کسی بھی میسج میں، ریٹن میں یا کسی طرح سے بھی اگر کوئی بولتا ہے یا کوئی کیا نام ہے زبانی بولتا ہے یا کوئی ریٹن میں بھیجتا ہے، تو ایسی سب چیزوں کو آپ چیک کریں گے اور آپ ان کو روک دیں گے، اینڈ وی ول چیک دم آؤٹ اینڈ وی ول ناٹ لیٹ دم کم آن ٹو دا پلیٹ فارم، تاکہ ٹیررسٹ گروپس آپس میں کسی طرح سے کوئی
سنک نہ کر سکیں, کوئی پلان نہ کر سکیں اور کوئی چیز کیری آؤٹ نہ کر سکیں. مقصد یہ تھا. اسی طرح آپ یہاں پہ آپ وہ ایپس بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس ماشاء اللہ آئی ایم شیور پاکستان ہیز گاٹ ویری solid and very progressive and very brilliant computer experts اور ایپس بنانے والے ہیں. آپ ان کو یوٹیلائز کریں, give them the required respect and the payments that are due, اور آپ ان کو ان ایپس کے اوپر لگائیں. آپ پراپر ریسرچ سینٹرز بنائیں جس میں جہاں پہ بھی اگر کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ جب کر دیں گے, آپ ایکچولی what is to be done is آپ کمپیوٹر میں پروگرام میں وہ فیڈ کر دیتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی تصویر یا ایسی کوئی لفظ یا ایسی کوئی بات یا ایسی کوئی آواز بیچ میں سے نکلے گی تو وہ ادھر سے بلاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور آپ اس کے بعد جب باقی کانٹینٹ چلتا رہے گا جو غلط نہیں ہے, لیکن اگر ایسا کوئی بات ہے تو وہ اس میں سے بلاک ہو جائے گا. تو یہ ایپس بنانے کے لیے the government should work on it. یہ انڈیویجول کام نہیں ہے, مطلب کہ اس کے پراپر ریسرچ کے لیے ٹائم اینڈ منی سب کچھ از ریکوائرڈ. دے شوڈ ہیو دیئر ریسرچ سینٹرز شوڈ بی دیئر, دے شوڈ بی ایکٹیویٹڈ کہ یہ کام کریں, اور اس کے اندر وہ ایپ یہ لوگ ہر کنٹری میں کام کر سکتی ہے, پاکستان میں بھی کام کر سکتی ہے کہ آپ اس چیز کو وہاں سے سینسر کر کے اس کو علیحدہ کر دیں اور باقی چیزیں جو نارمل پبلک کی ہیں وہ چلتی رہیں. سر FIA سائبر کرائم بنایا گیا تھا اس کی روک تھام کے لیے, اس میں جو جرائم پیدا ہو رہے تھے, جو چیزیں آ رہی تھیں غلط قسم کی, لیکن وہ بیچارہ بھی جو ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے اس کے پاس کسی چیز کی ایکسیس نہیں ہے. فیس بک کے لیے وہ درخواست لکھتے ہیں, ان کو یوٹیوب کے اوپر اگر کوئی ایسا فحش مواد جاتا ہے یا کسی بھی ایپ کے اوپر تو وہ ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں. تو کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو اس ادارے کو خود مختار نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ادارہ جون سا بنایا ہے یہ بہت اچھا ادارہ بنایا ہے فرسٹلی, اور بے شک وہ جس حالت میں مرضی ہیں اس وقت, ابھی ایک نیسنٹ سٹیج ہے, ابھی وہ سٹیج وہ ہے جہاں پہ وہ شروع کر رہے ہیں, لیکن وہ کام بہت اچھا کر رہے ہیں اور وہ کرمنلز کو پکڑ رہے ہیں. اور وہ لیکن تب پکڑتے ہیں جب ان کو کسی کی رپورٹ جاتی ہے یا کسی کی انفارمیشن دی جاتی ہے کہ بھائی یہ کام یہاں پہ ہو رہا ہے اور یہ اس طرح ہو رہا ہے, تو پھر وہ اس کو ٹریک ڈاؤن کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ان کے پاس سکینرز ہیں جو ان سے کہ وہ ادھر سے جو مواد بھی پروڈیوس ہو رہا ہے اور کسی جگہ یوٹیوب یا جس پہ بھی بندہ کو پوسٹ کر رہا ہے تو ان کے پاس اس کا کوئی سسٹم ہو ٹریکنگ کا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جب تک دیٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایفرٹ اینڈ اے لاٹ آف منی اینڈ اے لاٹ آف اس کی وہ جو میں بات کر رہا تھا پہلے, تو لیکن ابھی بھی یہ جو ان سے ہیں یہ فورینسک والے یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں, سائبر فورینسک والے, اور ان کو ہم کو ہر طرح سے شاباش دینی چاہیے. سر پاکستان میں ہر چیز کو جو ہے وہ بند کرنے کا کلچر ہے, ایپ ہو یا کوئی بھی ایسا ادارہ ہو جو غلط کام غلط, یہ بالکل غلط ہے, لیکن اس کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی جاتی, کوئی میکنزم نہیں تیار کیا جاتا. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں میری بات سنیں ذہن, بات یہ ہے آپ ایک بندہ جس نے فار ایگزامپل میٹرک پاس کیا یا چلو کہنے کو اس نے MA کر لیا ہے, ٹھیک ہے, سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے, اس نے ماسٹرز کر لیا ہے, لیکن کیا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ کیا وہ سے فار ایگزامپل وہ ٹیچر بننے کے لائق ہے؟ نو. آپ نے چیک یہ کرنا ہے, آپ لوگ بندوں کو چیک ہی نہیں کرتے کہ یہ بندے ان کی جو کہ ان میں صلاحیت کیا ہے اس بندے میں, وہ کیا کچھ کر سکتا ہے یا وہ کس چیز میں پروگریس کر سکتا ہے اور کیا چیز اس کا شوق ہے. آپ ایک بندے کو لے لیتے ہیں, اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر کوئی اس کا پولیٹیکل کوئی چیز ہے تو وہ اس کے تھرو کوئی آفس لے لیتا ہے, کوئی چیز لے لیتا ہے. آپ کے کتنے سارے ٹیچرز ہیں جن کو ٹیچنگ آتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کے کتنے سارے کمپیوٹرز والے ہیں جو کہ who are not pushed کہ ٹھیک ہے یار یوں کر دیں گے یہ کر دیں گے, اور وہ بھول بھی جاتے ہیں اپنا سارا کام. کوئی بھی جو آپ چیز سیکھتے ہیں جب تک آپ اس کو ریپیٹڈلی چیک نہیں کرتے رہیں گے آپ کا ذہن آہستہ آہستہ اس کو بھولتا جائے گا. یہ نیچرل بات ہے اور اس میں کوئی جوانی یا بڑھاپے یا اس کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک نیچرل ریسورس ہے جس کے اندر سے آپ جب اس کو نہیں ریٹرین کرتے رہیں گے تو آپ بھولتے جائیں گے. فوج میں ایک کام ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آپ ہر چیز کی ایکسرسائزز کراتے ہیں, ٹھیک ہے, رائٹ فرام ہاؤ ٹو لوڈ اے ویپن, ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف اے ویپن, ہاؤ ٹو اور فزیکل ٹریننگ, آپ کی ہر چیز. جس طرح آپ کے مسلز اگر ٹرین نہ ہوں تو وہ آہستہ آہستہ آپ ڈھیلے ہوتے جاتے ہیں اور آپ وہ نہیں, فار ایگزامپل اگر آپ نے بھاگنا بھی ہے تو آپ بھاگ نہیں سکتے, آپ تھک جاتے ہیں, تو کیونکہ آپ کی باڈی ٹرین نہیں ہوئی ہوتی. تو فوج کانسٹنٹلی آپ کو ہر طرح سے ذہنی طور پہ بھی, آپ کو پروفیشنل طور پہ بھی, آپ کو فزیکل طور پہ بھی ٹرین کرتی رہتی ہے. اور جو ان میں ڈھیلے بھی ہوں وہ ڈسپلن ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈھیلے بھی ساتھ کھینچے چلے جاتے ہیں اور ان کی بھی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے, اور جب کبھی وار یا کبھی ضرورت پڑے تو وہ پھر اپنا کام کر سکتے ہیں.
پوائنٹ یہ ہے کہ اسی طرح آپ کو جب آپ کسی پروفیشنل فیلڈ میں کسی کو پک کرتے ہیں تو آپ اس کی ٹریننگ نہیں کرتے. ہمارے لیے ٹیچر ہے, وہ بن گیا ٹیچر, وہ بیچارہ اس واسطے بنا کہ اس نے کہا چلو یار کہیں سے روزی آ جائے گی میرے پاس. فار ایگزامپل سر بھارت ایک چھوٹا سا ملک ہے, وہاں وہ سوشل ایپس کے حوالے سے دنیا جہاں میں جو ہے اس کا نام پیدا ہو چکا ہے, ادھر وہاں پر دفاتر بھی قائم ہو چکے ہیں. پاکستان بھی ترقی پذیر ممالک میں شامل ہوتا ہے, لیکن یہاں پر ڈیجیٹلائزیشن کی جانب جو ہے وہ ہم لوگ موو نہیں کر رہے. ہماری حکومت اس طرف کیوں نہیں جا رہی؟ The point is آپ کے پاس جو پیچھے رہے ہیں لیڈرز, انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ کس نے فیوچر کی طرف دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے کہ میں اپنی قوم کو کس طرح سے نرچر کروں, کس طرح سے ٹرین کروں, کس طرح سے اس کو چزل کروں کہ کل یہ مضبوط قوم بنتی جائے؟ فوج تو اس واسطے بنتی رہی ہے کہ فوج کا ہر کام اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے. فوج کی جس جگہ بھی آپ جائیں گے, آپ یہ کہتے ہیں یہ لینڈ, یہ تو کنٹونمنٹ اتنا اچھا ہے اور ہمارا اتنا گندا ہے. بھائی فوج نے تو ادھر ہزاروں گھنٹے ادھر لگائے ہیں. آپ دیکھیں تو فوجی جب ٹائم ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ کس کس چیز پہ اور کس کس طرح سے کام کرتے ہیں, وہ ہر چیز کی, تبھی ان کی چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ایک سیکنڈ. اسی طرح جب آپ کی جو جتنے بھی لیڈرز آپ کے آئے ہیں یا جتنے منسٹرز آئے ہیں, ان میں سے کتنے منسٹرز ہیں جنہوں نے محنت کی ہے اپنے کام میں, سوائے اس کے کہ تنخواہ لے لی, عیاشیاں کر لیں اور اس کے بعد جو بنانا تھا بنا لیا اور دائیں بائیں ہو گئے. سر آئی نو ویری ویل کہ فوج ایک ڈسپلن ادارہ ہے, وہ اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ کرتا ہے. میں مانتا ہوں اس چیز کو. سر آپ نے بات کی, ٹھیک ہے, میں اس چیز کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ بہت سے ایسے منسٹرز ہیں جو اپنی منسٹری کے اندر جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کے دوران جو ہے وہ ان سے وصول کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, جس وجہ سے جو ہے وہ یہ ترقی پذیر ممالک میں شامل نہیں ہو رہا ہمارا ملک. اور یہ آئی ٹی کے جو منسٹر تھے ہمارے, اور اگر پلاننگ ہے تو انفورسمنٹ نہیں ہے پلاننگ کی. بالکل آئی ٹی کے منسٹرز کو جو ہے وہ چاہیے تھا کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھے اس حوالے سے جو ہے کوئی میکنزم تیار کرتے, اور اس جو یہ انڈسٹری ایک بن چکی ہے ابھی جو منسٹر ہے اس وقت آپ کے, کیا نام ہے یہ سائنس کے, کیا نام ہے ان کا, فواد چودھری. اب آپ یہ دیکھیں, چاہے جو مرضی بندہ کہے, لیکن کیا وہ لگا نہیں ہے چیزوں کے پیچھے؟ کیا اسے سن لے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے کیا کچھ وہ کر رہا ہے نا کچھ. That is the kind of people you need. No doubt. Sir, وہ کام کر. That is the kind of people you need. چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این سے ہے, چاہے وہ پی 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 سے ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی سے ہے, جس کا بھی ہے. اب وہ بندہ لے کر آئے جس کو درد ہے, دکھ ہے, شعور دینے کا. نہیں, وہ شعور تو دیا ہے. دیکھیں عمران خان کو آپ جو مرضی کہیں. Now please remember very well, I am not a PTI guy. I am not from the army. I am not from any Jamaat. I am just an analyst and I am talking to you like an analyst without any bias کسی طرح کا کسی طرف. ٹھیک ہے, میں کسی طرف, اگر پی ٹی آئی غلط کام کرے گی میں کہوں گا غلط ہے, عمران غلط کریں گے میں کہوں گا عمران غلط ہے, نواز کرے گا میں کہوں گا نواز غلط ہے. پوائنٹ از آپ نے ہر ایک کو دیکھنا ہے اس کی اپنی پہلو میں اور اس کے اپنے کارروائیوں میں. ٹھیک ہے نا, آپ نے سچائی دینی ہے قوم کو تاکہ قوم اپنا صحیح ذہن بنا سکے, سچا ذہن بنا سکے اور صحیح ووٹ اپنا کاسٹ کر سکے جب ریکوائرمنٹ آئے. آپ جو بھی پروگرام کرتے ہیں اس پروگرام سے پبلک اوپینین آپ کا بنتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ جا کے افیکٹ کرتا ہے. تو وہ جو ان سے افیکٹ کرے, آپ کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ جی یہ کر لوں تو میں وہ کروا دوں یا میں اس کو یہ کر دوں, اور آپ کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہونی چاہیے سوائے اس لالچ کے کہ میری قوم مضبوط ہو, میرے بندے مضبوط ہوں, میرے قوم کی عزت بنے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا بیٹا ہی منسٹر بنے یا میرا بیٹا ہی یہ بنے. نو, اللہ نے صلاحیت دی ہے, کیا پتہ چپڑاسی کا بیٹا آپ کے بیٹے سے بہتر ہے. آپ اس کو حق دیں, اس کو حق دیں, اس کا حق نہ ماریں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ جان کے حق مارتے ہیں اور قوم کو بننے نہیں دیتے. میں سوری کو لفظ میرٹ کو سبوتاز کیا جا رہا ہے. بالکل سر, بہت بہت شکریہ سر آپ کا جو ہے پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کرنل صاحب نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی کہ دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کی جانب جا رہی ہے, لیکن جو ہمارے ادارے ہیں وہ ان کا کوئی میکنزم ابھی تک جو ہے وہ فی الحال تیار نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے آج تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر ان کے دفاتر قائم نہیں ہو سکے. سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے غلط جو تاثر جا رہا ہوتا ہے, کچھ غلط فحش مواد ڈالا جا رہا ہے یا کچھ دیگر ایسی چیزیں ڈال رہی ہیں, اس کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائم تو بنایا گیا ہے, لیکن وہ ڈپارٹمنٹ بھی اس طرح کا ہے کہ اس کے پاس ایکسیس نہیں ہے لیکن پھر بھی کام مانیٹر کرنے کی, لیکن اس کے باوجود وہ ادارہ جو ہے اپنی مدد آپ جو ہے بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. اس وقت بھی جو ہے وہ آئی ٹی کی دنیا کے اندر جو ہے پاکستان کا بھی کیونکہ نام آتا ہے, ہمارے پاس بھی بہت اچھے
سافٹ ویئر انجینئر موجود ہیں، سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹس یہاں پہ موجود ہیں، تو اس انڈسٹری کو جو ہے وہ مزید مستحکم کرنے کے لیے حکومت وقت کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اپنے میزبان زین ہاشمی کو اجازت دیجیے گا۔ اگلے ہفتے پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔